بالعموم دولت سکون حاصل کرنے کے 2-4 اصول ہیں، آپ غور کر لیں۔ دولت سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون، جب بندہ سکون حاصل کرتا ہے کسی چیز سے، کوئی چیز کھانے سے سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیں کسی بھی چیز سے سکون مل سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کیا اصول بیان کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے؟ دولت سکون بہت بڑی چیز ہے۔ پیسے سے سکون نہیں ملتا، گھر مکانوں سے سکون نہیں ملتا، کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ آپ نے کیا اصول بیان کیے ہیں دیکھتے ہیں جی۔ پہلا اصول آپ نے بیان کیا ہے سکون حاصل کرنے سے نہیں، کسی کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے۔ آپ سکون دیتے جاؤ، خود بخود ملتا جائے گا۔ ماں باپ کو سکون دیتے جاؤ، آپ کو سکون ملتا جائے گا۔ بڑوں کا کہنا مانتے جاؤ تو آپ کو سکون ملتا جائے گا۔ باہر جو ہے کسی بزرگ کی مدد کرنے سے آپ کو سکون مل جائے گا، کسی کی ہیلپ کرنے سے آپ کو سکون مل جائے گا، نیک کام کرنے سے آپ کو سکون مل جائے گا، اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو سکون مل جائے گا۔ تو سکون حاصل کرنے سے نہیں، کسی کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے۔ اس دنیا کے ہنگاموں سے نظر چرا کر اس دنیا کے ہنگام پر رکھنی چاہیے۔ آنے والا زمانہ آ کے رہتا ہے، جانے والے کو جانے دو، سکون مل جائے گا۔ اپنی زندگی کسی انسان کی آرزو کے مطابق گزارو، وہ انسان ہی ہمارے لیے منزل ہے۔ وہ آپ کا مرشد بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ابا جان بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی امی جان بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کی آرزو کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو سکون ہی سکون ہے۔ اب وہ جو حکم دے اس کو آپ فالو کریں، وہ حکم جو ہے نا اچھا ہی ہونا ہے، اچھا ہی ہوگا۔ اسلام کے اگینسٹ حکم نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو وہ تو نہیں ہم فالو کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہونا چاہیے جس کی آرزو کے مطابق ہم زندگی گزاریں، وہی ہمارا گرو ہوگا، وہ مرشد بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان ہی ہمارے لیے منزل ہے۔ دولت سکون مکانوں میں نہیں، آستانوں میں ملتی ہے۔ تو آستانے کسی اچھے آستانے میں چلے جائیں، جب واقعی کسی اللہ کے ولی کا آستانہ ہو تو وہاں سکون ملے گا۔ سکون جاگنے والوں کی میراث ہے اور سونے والوں کی حسرت۔ جیسے آپ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ انسان جب نفس کی پیروی کرتا ہوگا تو میں زیادہ سوؤں، زیادہ کھاؤں، مطلب یہ ہے۔ تو روح کی دنیا میں ایسا نہیں تھا، روح کی دنیا میں کم کھاتے ہیں لوگ، بلکہ کھاتے ہی نہیں، فاقہ کریں گے، کم سوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو یہاں لکھا گیا کتنا پیارا کہ سکون جاگنے والوں کی میراث ہے، جو جاگتے ہیں پھر اللہ کے لیے، وہ ان کو سکون ہی سکون، اور سونے والوں کی حسرت۔ جو مال جمع کرتا ہے اسے گنتا ہے، وہ سکون نہیں پائے گا۔ مال جمع کرتا جا رہا ہے اور گنتا جا رہا ہے، مال جمع کرتا جا رہا ہے اور گنتا جا رہا ہے، خرچ کرتا ہی نہیں ہے۔ کوئی غریب آ جائے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی اس کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے نہیں، مال جمع کرتے جاؤ اور گنتے جاؤ۔ وہ حفاظت کرتا جا رہا ہے کسی دوسرے کی مال کی۔ جو مال سے محروم ہے، محروم مطلب جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال سے محروم ہے اور صرف مال کی تمنا رکھتا ہے، وہ بھی سکون سے محروم۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن آپ مال کی تمنا رکھتے ہیں تو سکون آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ سکون اس کو ملا جس نے اپنی خواہش اپنے حاصل سے کم رکھی، اپنی خواہش اپنے حاصل سے کم رکھی۔ آپ کو کتنے حاصل ہوئے؟ 1000 روپے فرض کریں، اور آپ کی خواہش کیا تھی؟ 500۔ تو آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
آپ کو تو سکون ملے گا. آپ کو میری خواہش تو 500 تھی تو 1000 مل گیا, سکون مل گیا. اور جس کی خواہش ہو 1000 کی اور ملے اس کو 500, اس کو سکون ملے گا؟ وہ پریشان ہو جائے گا, یار میں 1000 روپیہ سوچے, میں نے تو 1000 کا سوچا تھا, یہ 500 مل گیا. تو اس کی خواہش 500 کی تھی اور ملے اس کو 200, تو وہ پریشان. اور جس کی خواہش 500 کی ہو اور ملے اس کو 1000, وہ سکون ہی سکون. تو سکون اس کو ملا جس نے اپنی خواہش اپنے حاصل سے کم رکھی.